بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا اگلا لیکچر ہے غالباً لیکچر نمبر 10۔ اس میں ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی اگلی آیت نمبر 6 اور 7 پڑھیں گے، اور پھر وقت ہوا تو آئندہ آیات پڑھیں گے۔ تو آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ رب العزت نے کفار کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا قرآن پاک ترجمے کے ساتھ، پھر انشاءاللہ تفسیر بیان ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان الذین، بے شک جن لوگوں نے کفروا، کفر کیا، سواء برابر ہے ان کے لیے، سواء برابر ہے علیہم ان پر، انذرتہم کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام یا لم تنذرہم انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ختم مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی پر، قلوبہم قلوب کی جمع یعنی قلب کی جمع قلوب دل، ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، غشاوہ ان کا مطلب پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ الفاظ معانی آپ کی کتابوں پر لفظی ترجمہ بھی دیا گیا ہے، تو آپ ضرور کوشش کریں لفظی ترجمہ بھی یاد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اور عربی گرامر بھی آپ کی کتابوں میں ہے، تو روزانہ کے حساب سے تھوڑی تھوڑی گرامر بھی یاد کریں، یعنی جتنے قواعد ہیں گرامر کے، تاکہ ترجمہ سمجھنے میں اور قرآن پاک سمجھنے میں آسانی ہو۔ بہرحال آپ کا جو ترجمہ آئے گا پیپر میں وہ بامحاورہ آئے گا، اور وہ اتنا مشکل نہیں ہے، بامحاورہ ترجمہ کرنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے پہلے جو ہم نے 5 آیات پڑھی سورہ بقرہ کی، ابتدائی 5 آیات، اس میں متقین کا ذکر تھا، مؤمنین متقین لوگوں کا، کہ قرآن پاک کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو متقی ہیں۔ پھر آگے ان کی صفات کا بیان تھا، 5 بڑی بڑی صفات، یعنی ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، ایمان بالکتب اور ایمان بالآخرہ۔ اب اگلی ان 2 آیات میں کفار کا تذکرہ ہے۔ کفار کون ہوتے ہیں؟ جو انکار کرنے والے، یعنی دین حق کا یعنی انکار کرنے والے، نہ ماننے والے، مخالفت کرنے والے۔ اور تاریخ گواہ ہے انبیاء علیہ السلام کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا جب بھی جس موقع پہ بھی دعوت حق دی جاتی ہے تو عموماً کچھ لوگ اس دعوت پر آمین کہتے ہیں، لبیک کہتے ہیں۔ ان لوگوں کو اہل حق کہا جاتا ہے، متقین کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا گروہ کون سا ہوتا ہے؟ جو انکار کر دیتا ہے، اور نہ صرف انکار کرتا ہے بلکہ بھرپور مخالفت کرتا ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں ایسے گروہ کا نام کفار ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ منافقین کا ہے۔ منافقین کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ ان کا انشاءاللہ آئندہ آیات میں تذکرہ آئے گا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زبان سے تو حق کا اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے انکار کرتے ہیں۔ بظاہر مسلمان ہوں گے لیکن اندر سے باطنی طور پر وہ کفار ہوں گے۔ ان آیات کے بعد، ان 2 آیات کے بعد اگلا رکوع منافقین کا ہے۔ تو یہاں کفار کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کے کہ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کے لیے ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی آپ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور حق کی دعوت دیں یا نہ دیں، یعنی وہ لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ کفار لوگ، یعنی اللہ نے پہلی مہر لگا دی
اور وہ بالکل کوئی بھی ایمان نہیں لانے والے۔ مقصود یہ تھا، مخصوص کفار کی طرف اشارہ تھا، جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ ہیں، کہ چونکہ ان کا کفر ان کے دل میں راسخ ہو چکا تھا، اور اللہ رب العزت عالم الغیب ہونے کی بنا پر اللہ تو جانتے ہیں کہ کس نے ایمان قبول کرنا ہے اور کس نے نہیں کرنا۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے عالم الغیب ہونے کی بنا پر بتلا دیا کہ یہ جو کفار ہیں چند ایک، یہ نعمت ایمان سے بہرور نہ ہوں گے۔ یعنی یہ اس مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے ارشاد کی وجہ سے کفار ایمان سے محروم رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو یعنی پہلے سے، چونکہ اللہ نے تقدیر کے خالق ہیں اور اللہ نے قیامت تک کے حالات لوح میں محفوظ کیے ہوئے ہیں، تو یہ خاص جو کفار تھے، جو بہت ہی زیادہ ہٹ دھرم تھے، ابو جہل ابو لہب وغیرہ قسم کے لوگ، تو ان کے بارے میں یہ آیت کی طرف اشارہ ہے اس میں۔ ورنہ اس آیت کے نزول کے بعد بھی الحمدللہ بہت سے کافر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی جا رہی ہے گویا کہ آپ یعنی مایوس نہ ہوں، یعنی ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ بالکل مایوس نہ ہوں، اپنے کام کو، اپنی تبلیغ کو آپ جاری رکھیں۔ مبلغ کا کام صرف پہنچانا ہوتا ہے، وما علینا الا البلاغ جیسے فرمایا، یا بعض جگہ فرمایا لست علیہم بمسیطر، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی طرف داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے، اور یہ فرمایا کہ آپ پہنچا دیں ان پر پیغام، باقی دلوں پر قبضہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو یہاں تسلی دی جا رہی ہے جو ہر طرح کفار ہیں، ان کی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی جا رہی ہے کہ یہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور پھر کیا بتایا آگے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اور ختم کا لفظی مطلب ہوتا ہے مہر لگانا، یعنی اس طرح کی مہر لگانا جس طرح کوئی چیز پھر اس چیز کے اندر، جیسے آج کل ہم بچوں کے ایگزام ہوتے ہیں، پیپر انویلپ میں رکھے جاتے ہیں، پھر ایک سیل لگائی جاتی ہے لاکھ کو گرم کر کے، اس سیل کو ختم کہا گیا ہے، مہر لگانا، یعنی پھر اس کے بعد اس انویلپ کے اندر کوئی چیز آدمی ڈال بھی نہیں سکتا، نکال بھی نہیں سکتا۔ تو گویا ان کفار کے لگاتار انکار اور سرکشی اور طغیان اور عداوت کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا، یعنی جب بنیادی امور کو رد کر دیا جو ہم نے پہلے رکوع میں بیان ہوئے، اور قرآن پاک کے جو پیش کیا قرآن پاک نے راستہ، اس کے خلاف دوسرا راستہ پسند کر لیا، تو پھر ان کے دلوں پر بھی مہر لگ گئی اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگ گئی۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو داعی امت بنا کر مبعوث کیا ہے، تو اس کا تجربہ ان لوگوں کو ہوگا جنہوں نے اللہ کے راستے کی طرف کسی کو دعوت دی ہوگی۔ تو جب کوئی آدمی اللہ کے راستے کی طرف کسی کو دعوت دیتا ہے، تو اگر سننے والا اس کو رد کر دے اور مخالف سمت پہ چل پڑے، تو پھر اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اور واللے کی جو دعوت ہوتی ہے اس کے لیے اس کے کان گویا بہرے ہو جاتے ہیں، گویا اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اور محسوس پھر ایسے ہوتا ہے کہ واقعی اس کے دل پر ایک قسم کی مہر لگ گئی ہے۔ تو اللہ پاک نے پھر ان کی اس کیفیت کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، اور وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ کیسا پردہ؟ کہ آنکھیں ہوتے ہوئے وہ دیکھ نہیں سکتے۔ تو اب دل تو ہیں ان کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حق کی قبولیت کی استعداد ان سے چھین لی، اور ان کے کان تو ہیں لیکن ان کے دل، کان اور آنکھیں حق و باطل میں تمیز کرنے سے محروم ہو گئے۔ دل شعور رکھتا ہے لیکن فہم نہیں رکھتا، آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتی، اور اسی طرح ان کی جو ہے آنکھوں پر گویا یہ پردہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، نصیحت حاصل نہیں کرتے، وہ جانوروں کی طرح ہے۔ دوسری جگہ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ لوگ مویشی ہیں، جانوروں کی طرح، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں، خصوصاً آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے۔ تو کفار تو یعنی جو ہے ان پر دائمی جہنم ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ
شرک کو تو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس چیز کو چاہیں گے وہ آپ فرما دیں گے۔ تو لہذا جس لوگ جو ایمان نہیں لائے تو ان کا ٹھکانہ دائمی جہنم ہے، وہ کبھی بھی وہاں سے نہیں نکل سکتے۔ تو ان آیات سے کفار کی طرف اشارہ ہے جن کا کفر پر ہی خاتمہ ہوا اور ان کی سختی اسلام دشمنی کی وجہ سے ان کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہم نے 2 آیات یہ پڑھی اور کچھ پچھلی آیات تھیں جو 5 آیات، تو ان کے اندر کچھ جو شارٹ کوسچن ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ سے پہلے جو ہم نے 5 لیکچر دیے تھے تو اس میں میں نے مختصر سوالات آپ کو لکھا دیے تھے۔ تو سورہ بقرہ کے تعارف کے بارے میں بلکہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کچھ شارٹ کوسچن، اور رکوع نمبر جو ہمارا سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے اس میں چند سوالات اہم ہیں، مثلا حروف مقطعات سے کیا مراد ہے؟ تو میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں بتا دیا تھا، یعنی ایسے حروف جن کو اکٹھا لکھا جاتا ہے لیکن الگ الگ پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام میم یاسین طاسین وغیرہ، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی 29 صورتوں کے آغاز میں ایسے حروف آئے ہیں، ان کے معنی اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ دوسرا سوال، قرآن پاک کی آیات کتنی قسم کی ہیں؟ تو یہ جواب ہے، نمبر 1 محکمات، نمبر 2 متشابہات۔ محکمات وہ آیات جن کا معنی اور مفہوم واضح ہے، اور متشابہات جن کا مطلب واضح نہیں اور ان کے بارے میں کیا آسرائی سے روکا گیا ہے، مثلا حروف مقطعات۔ اور ایمان کے معنی اور مفہوم بیان کریں تو یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اسلامی اصطلاحات میں ایمان سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ کے خالق و مالک اور رب ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور آخرت کا دل سے تصدیق کرے، زبان سے اقرار کرے اور عمل سے اظہار کرے۔ ایمان بالغیب سے کیا مراد ہے یہ بھی پہلے بتا چکا ہوں۔ اگلا سوال، سورہ بقرہ کے رکوع میں متقین کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ تو وہ 5 مشہور صفات ہیں۔ آخرت پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی گزر چکا ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں کن گروہوں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے؟ تو یہ 3 مشہور گروہ ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، نمبر 1 متقین، نمبر 2 کفار اور نمبر 3 منافقین۔ اور اگلا سوال ہے پہلے رکوع کا، سورہ بقرہ میں کفار کا تذکرہ کس طرح کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کو دین کی تبلیغ کریں نہ کریں، اپنی ضد اور ذاتی مفاد کی خاطر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے دل اور ان کے کانوں پر مہر لگ گئی ہے، ان کی آنکھوں پر جہالت کا پردہ پڑا ہوا ہے، اور یہ لوگ جانتے بوجھتے ہوئے حق بات کا انکار کر رہے ہیں۔ تو گویا یہ جواب ہے اس کا، باقی انشاءاللہ آئندہ کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔